بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ تو میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح نعیم احمد بلوچ صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم سر نعیم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ خیر۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے ہجرت کے واقعے پر اپنی ایپیسوڈ کا اختتام کیا تھا، تو آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی میں آپ کو پورا واقعہ تو نہیں سنا سکا تھا، ایک وہ والا حصہ رہتا تھا جس میں میں بتا رہا تھا کہ کفار نے اس بات کا پروگرام بنایا کہ وہ آپ کو سارے مل کر شہید کر ڈالیں گے، اور اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی۔ اور یہ دوپہر کا واقعہ تھا، انہوں نے رات کا پروگرام بنایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر۔ اور وہاں ان کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے پورا انتظام کیا ہوا تھا، جانوروں کا، ان کے اونٹ کی سواری کا، ساتھ راستہ بتانے والے کا، ان کے بیٹے کو بھی تیار کر رکھا تھا کہ وہ بھی آپ کو جب آپ جائیں گے تو بتائے کہ کوئی خطرہ وطرہ تو نہیں ہے، اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے۔ تو وہ آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، اور پہلے آپ نے اچھی طرح ان کو سے پوچھا کہ گھر میں کوئی ہے تو نہیں ہے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ کوئی گھر میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم ابھی نکل رہے ہیں اور آپ تیاری کریں اس کی۔ کھانا اسی وقت پکایا گیا، اور سیدہ عائشہ اور ان کی بڑی بہن اسما، انہوں نے کھانا بھی تیار کیا، اور تاکہ لمبا سفر تھا، راستے میں جہاں تک وہ کھانا کام آ سکے آپ کھائیں۔ تو یہ سارے کام ہو کر آپ اس طریقے سے نکلے کہ مین گیٹ سے داخل ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے، اور جو پچھلا دروازہ تھا کھڑکی کا، وہ دروازہ نہیں تھا، کھڑکی تھی، وہاں سے آپ چلے، اور پیدل ہی چلے۔ اور پیدل جا کر آپ نے پہلے اچھی طریقے سے اس کی پلاننگ کی ہوئی تھی، آگے جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قدر زبردست پلاننگ تھی کہ آدمی سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ تو آپ نکلے اور پیدل غار ثور کی طرف گئے۔ غار ثور کا جو رخ وہ ایسا تھا کہ عام طور پر آدمی اگر مدینے جائے تو اس طرف نہیں جائے گا، آپ نے خاص طور پر ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں پہلے نہ آئے۔ جب دکھ لیں تو پھر اس پہلو سے دیکھ لیں کہ کہیں ادھر سے تو نہیں گئے ہوئے، تبھی وہ ان کا خیال ہوا کہ آپ ادھر نہ گئے ہوں، تو آپ ادھر سے چلے گئے۔ تو خیر آپ چلے گئے ادھر۔ انہوں نے جو رات کو پروگرام بنایا ہوا تھا، وہ اپنے پروگرام کے مطابق گئے، اور ساری رات وہ انتظار کرتے رہے، اور ظاہر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ آج رات آپ نے میری جگہ پر سونا ہے۔ یہ بڑی بہادری کا کام تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ خطرہ ہے جان کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قبول کیا، اور وہ آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ وہ رات بھر انتظار کرتے رہے، کوئی نہ نکلے۔ تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جی رات کو آپ نکلے اور آپ نے ان پر کنکریاں ماری اور ان کو آپ نظر نہیں آئے۔ میں نے جو روایات دیکھی ہیں وہ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کنکریاں پھینک کر ان کو نظر نہ آنے والا واقعہ غزوہ بدر کا ہے، یہ یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر تو آپ بخاری کی روایت جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، اس کے مطابق تو آپ رات وہاں رہے ہی نہیں، آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر۔ تو وہ صبح ہوئی ہے تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بھی نہیں نکلے، وہ گئے ہیں اندر۔ تو انہوں نے حضرت علی کو وہاں پر لیٹا ہوا پایا، تو انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا مجھے میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ تو پھر ان کو بڑی مایوسی ہوئی، اب حضرت علی کو تو نہیں نا انہوں نے مارنا تھا۔ تو وہ یوں حضرت علی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر خود خطرے میں وہ اپنی جان کو ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنی تھی، وہ کی، اور وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کو یہ بھی ذمہ داریاں تھیں کہ جب میں چلا جاؤں گا تو پیچھے جو امانتیں لوگوں کی ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یعنی کہ ایک طرف وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، یہ پروگرام بنا رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رکھی ہوئی امانتوں کا اتنا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں تو میرے دشمن جو مجھے مارنے آ رہے ہیں، ان کی امانتیں جو میرے پاس پڑی ہیں اور لوگوں کی ہوگی، وہ ان کو واپس کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی ایک کردار کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہے، ان کا سارا مال ہم پر حلال ہے، لیکن نہیں، دشمنی اپنی جگہ پر، امانتیں، دیانتیں اور سچائی معاملات وہ اپنی جگہ پر، اس میں کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے۔
تو وہ حضرت علی کو اس حوالے سے بھی آپ نے وہاں رکھا. آپ نے گھر والے بھی ابھی وہی تھے, کیونکہ اصل معاملہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا. یہی معلوم ہوا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, باقیوں کو ابھی انہوں نے کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا. خیر, وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یہ چلے گئے غار ثور میں, جو کہ اس مین راستے سے ذرا ہٹ کر تھا. وہاں آپ نے پہلے سے جگہ تلاش کی, یعنی کہ غار کو پتہ چلتا ہے کہ اس ایسی غار منتخب کی جو بڑی تنگ سی تھی, لیکن وہاں پر 2 بندے جا سکتے تھے. غار تو تم سمجھتی ہو نا غار کیا ہوتا ہے؟ کیو, جو پہاڑ کے اندر ایک قدرتی کمرہ سا بنا ہوتا ہے, وہ اس کو غار کہتے ہیں. تو آپ وہاں پر رہے, آپ 3 دن وہاں رہے. اچھا, بھلا کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اسی دن راستے میں چلے جاتے اور جس مرضی راستے کی طرف جاتے وہ پیچھے آتے. تو آپ نے یہ پلاننگ کی کہ 3 دن میں یہاں پر رہوں گا, یہ مجھے تلاش کرتے کرتے ہلکان ہو جائیں گے, اور جب معاملات صحیح ہوں گے تو پھر ہم یہاں پر مدینے کی طرف سفر شروع کریں. وہ 3 دنوں میں کیا ہوا کہ ایک تو وہ کھانا کام آیا جو آپ کو بنا کر دیا تھا, اور دوسرا یہ کہ باہر اس جگہ پر عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر آتے روٹین میں. ظاہر ہے کہ گلہ بیڑوں کا ہوتا تھا, تو وہ روٹین میں جیسے کوئی آدمی بکریاں چراتے اس جگہ پر آیا ہے, وہ وہاں پر آتے اور وہاں پر اس کا دودھ دھوتے بکریوں کا, اور تازہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. اچھا, یہاں پر بھی ہمیں بڑی ایک عجیب بات ملتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گرم دودھ پینا تھا, کیونکہ کچا دودھ عام طور پر مضر ہوتا ہے, یعنی کہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا کہ آپ کو گرم دودھ ملے, اور اس طریقے سے ملے کہ اس کا دھواں نہ ہو, کہ اگر وہاں پر آگ لگائیں گے دھواں ہوگا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو اتنا آپ دیکھیں کتنا انتظام کیا. تو 3 دن وہاں رہے, اور شام کو کیا ہوتا, عبداللہ بن ابوبکر وہاں آتے اور آ کر رات کو جب پتہ چلتا کہ ابھی کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا, احتیاط سے بتاتے کہ آج انہوں نے آپ کو تلاش کرنے کے لیے کس کس راستے پر گئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو وہ یہ بتاتے آپ. اور جب 3 دن کے بعد انہوں نے دیکھ لیا کہ قریش بھاگ کر تھک گئے اور اب وہ آرام سے بیٹھ گئے, تو پھر آپ نے وہاں پر سفر شروع. اب یہ ایک چھوٹا سا قافلہ تھا, ایک راستہ دکھانے والا اور ایک آپ کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ, اور ایک خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق. تو لگتا ہے کہ شروع میں 2 یا 3 اونٹنیاں ہوں گی, بعد میں 2 رہ گئی, تو برکیف اور آخر میں 1 رہ گئی. تو یہ ہمیں یقین سے نہیں آتا کہ پورا قافلہ جو ہے نا وہ 3 اونٹنیوں تک پہنچا, 2 پر یا 1 پر. آخر پر اس کی بڑی واضح نشانی ملتی ہے کہ 1 ہی تھی. تو جب قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو پھر انہوں نے کیا کوئی اور انتظام کیا, کوئی اور مطلب انہوں نے کوشش کی؟ جی, بہت بڑی انہوں نے کوشش کی. سب سے پہلے تو صبح ہی پتہ چل گیا نا کہ وہ نکل گئے ہیں, تو ان کا خیال ہوا ابو جہل کو اور دوسرے لوگوں کو کہ وہ ضرور ابو بکر کے ساتھ گئے ہوں گے, ابو بکر تو یہی تھے اور ہم ان کے گھر چلتے ہیں. وہ ادھر گئے, ابو بکر صدیق کے گھر میں دستک دی, حضرت اسماء باہر نکلی, ان کو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں, بڑی بدتمیزی سے. تو انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم. بات بالکل ٹھیک تھی کہ ان کو تو بتایا تو نہیں نا تھا کہ ہم غار ثور کی طرف جا رہے ہیں, ہم ادھر جا رہے ہیں, ان کو تفصیل تو نہیں بتائی تھی, صرف یہ معلوم تھا کہ ہمارے ابو چلے گئے. انہوں نے پوچھا کہاں گئے, انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم. اور ابو جہل نے غصے میں آ کر حضرت اسماء کو زور سے تھپڑ مارا, اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی جو بالی تھی نا کان کی وہ زمین پر گر, اتنا زور سے. اور غصے میں آ کے وہاں واپس چلا, اور واپس جا کر 1-2 دن وہ بہت پھرتے رہے, ڈھونڈتے رہے. تیسرے دن انہوں نے ایک عجیب اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ نکالے گا, پکڑ لائے گا ہمارے پاس, ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں. تو اس طریقے سے وہ آرام سے نہیں بیٹھ گئے, انہوں نے ایک انعام رکھ دیا, اور ساتھ ساتھ وہ گھومتے پھرتے رہے.
تیسرے یا دوسرے دن کہیں وہ غار ثور کے پاس بھی آ گئے. غار ثور میں اس قدر قریب آ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کی باتیں سن رہے اور وہ اس طریقے سے ان کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ نہیں دیکھ رہے تھے, کافر آپ کو نہیں دیکھ رہے. تو ابو بکر صدیق تھوڑے سے گھبرائے آئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا ہمارے ساتھ, تم گھبراؤ, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اچھا, یہاں پر ایک بڑا عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا تو آرام سے اونٹ پر بیٹھتے, ان کے سامنے سے چلے جاتے, اتنی پلاننگ پھر کیوں کی؟ کہ کوشش تو کرنی چاہیے اور شاباش. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ مدد وہ تب کرتا ہے جب آپ نے پورا بندوبست کر لیا ہو, اور اس بندوبست کرنے کے باوجود اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. یہ اصول یاد رکھنا پوری زندگی. یعنی کہ اللہ کے سب سے پیارے رسول جا رہے ہیں, ان کے بھی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہیں رکھا کہ بس یہ میں نے کہہ دیا آپ چلے جائیں تو آپ چلے گئے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آپ اپنی پلاننگ, آپ اپنی کوشش, آپ اپنا انتظام جس کام کا بھی آپ کر رہے ہیں پورا کریں. ہاں, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا, آپ کی طرف سے کوئی کسر نہ رہے. یہ پوری زندگی کا اصول ہے, اس کو یاد رکھنا اپنی زندگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ, اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی نہیں ہوتی, وہ مشروط ہوتی ہے. آپ اپنا فرض ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. تو میں نے دیکھا نا وہ کیسے آگے جا کر میں تمہیں بتاؤں گا, آگے مزید میں واقعہ تمہیں بتا رہا ہوں کیسی پلاننگ. ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسی پلاننگ ہجرت کی. اور انہوں نے یہ نہیں کہ وہیں مکے میں آ کر اعلان کر دیا, بلکہ انہوں نے وہ جگہ جگہ جا کر ڈنڈورچی اور ڈھول سے یا کسی طریقے سے انہوں نے اعلان کیا. ایک دور کی بستی میں انہوں نے بھی اعلان کروایا, وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے, آنے والے نے کہا کہ قریش نے اعلان کیا ہے, محمد جو ہے نا وہ چلے گئے, ان کو انہوں نے مارنا تھا تو وہ تو چلے گئے, اور انہوں نے ان کے سر پر انعام رکھا. تو ایک آدمی نے کہا یار میں نے نا فلان جگہ پر کچھ 2 لوگوں کو 3 لوگوں کو جاتے دیکھا ہے. اچھا, تو میرا خیال ہے وہ وہیں ہوگی. وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, بڑا بہادر, بڑا وہ سوار تھا زبردست, مالک اس کا نام تھا. اس کو سمجھ آ گئی کہ وہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں سے جو آدمی نے جانا ہے ان کو پکڑنے تو میں ہی پکڑ لیتا ہوں. تو اس نے ان کو کہا نہیں میں نے پتہ کیا تھا, وہ آدمی تو فلانی جگہ جا رہے تھے, وہ محمد اور اس کے ساتھی نہیں ہیں. اور انہوں نے اسے بھٹکا دیا. تو آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ سسپینس پر ختم ہوئی ہے, تو اگلی ایپیسوڈ میں ہم ضرور اس کو پورا کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.